السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا جانیں گے؟ النفی فی الجمل الاسمیہ، یعنی آج ہم نگیشن دیکھیں گے کہ یہ جو نومینیٹو سینٹنسز ہوتے ہیں جنہیں ہم نے سبجیکٹو سینٹنسز کہا، جن میں ہم نے دیکھا مبتدا اور خبر ہوتی، یعنی جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں نفی کا معنی کیسے نکالا جاتا ہے، اس کے لیے کیا کیا ٹولز ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے اپنے پچھلے درس کے مفردات کا اعادہ کرتے ہیں۔ محفظۃ المدیر الطلاب جزاک اللہ۔ مبتسما قصیر طویل وقف جلسہ۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے اس قصے کو بھی ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ کان عمر فتى فقيرا يعيش مع امه في بيت صغير كان قلبه طاهرا ولسانه صادقا ولم يعرف الكذب يوما وفي يوم من الايام فقدت محفظة المدير في المدرسة فأتهم بعض الطلاب عمر ظلما قال المدير أمام الجميع إن عمر صادق ولكني أريد أن أسمع منه اقترب عمر بثبات وقال والله ما أكزتها يا أستاذ لقد كانت أمي دائما تعلمني أن الصدق نجاة وبعد بحث طويل وجدت المحفظة عند أحد الطلاب الآخرين وقف المدير مبتسما وقال إن الصادق يرفعه الله ولو بعد حين وكان عمر مثالا لأمانة بينكم۔ اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ النفی، نفی کیسے کی جاتی ہے؟ فی الجمل الاسمیہ، جملے اسمیہ، یعنی اسمیہ جملوں میں، الجمل الاسمیہ یعنی جملے کی جمع الجمل۔ اس میں ہم کچھ ادوات النفی یعنی ٹولز دیکھیں گے، نگیشن کے ٹولز دیکھیں گے، اس پر ہم قرآن کریم کی آیتیں بھی کریں گے، اور آخر پر ہم ایک قصہ جانیں گے جس کا تھیم جو ہے کیا ہے؟ لیس الغنی فی المال، یعنی غنی ہونا، امیر ہونا صرف مال کا غنی ہونا نہیں ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھیں گے کون سے ادوات ہم نفی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پہلے تو ایک بات نوٹ کر لیجئے، ایک ہوتا ہے نہیں، نہیں کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، جیسے ہم نے فعل نہیں پڑھا تھا، کر مت کر، اسے کہتے ہیں نہیں۔ ہم کہتے ہیں نفی، نفی یعنی نہیں، میں نے کھایا، میں نے نہیں کھایا، وہ اٹھا، وہ نہیں اٹھا، یعنی پازیٹیو سے نیگیٹو سینٹنس بنانے کے لیے جملہ اسمیہ میں کچھ ٹولز ہم استعمال کرتے ہیں، کچھ ادوات ہم استعمال کرتے ہیں، جس سے کہ یہ جملہ اسمیہ جو مثبت ہوتا ہے پھر منفی بنتا ہے۔ اور مزید ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ اب اسے ہم مبتدا اور خبر نہیں کہتے، پھر ریسپیکٹیولی ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اب جی اسی ٹول کا اسم بن گیا، اب یہ اسی ٹول کا خبر بن گیا۔ یعنی مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک مبتدا اور ایک خبر ہے، لیکن اب ہم نے اس سے پہلے ماں لگا لیا، اب ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ماں کا اسم ہے اور یہ ماں کی خبر ہے۔ تو دیکھ لیجئے آج ہمارا فوکس جملہ اسمیہ پر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم ماں استعمال کرتے ہیں جس کا ترجمہ نہیں سے ہوتا ہے۔ مزید ہم دیکھیں گے ماں کے ساتھ ایک بے استعمال ہوتا ہے جس میں کہ ترجمے میں بالکل نہیں کا معنی آتا ہے، یعنی ماں اور ماں بے میں فرق صرف یہ ہے، ماں کا ترجمہ نہیں سے کرتے ہیں جبکہ ماں بے کا ترجمہ بالکل نہیں سے کیا جاتا ہے۔ ایک کامن لا ہے جسے ہم جملہ اسمیہ میں استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک خاص لا ہے، ایک اسپیشل لا ہے، اور یہ عاملہ ہے جسے ہم لائی نفی جنس کہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ خاص کیوں ہے، اسے نفی جنس کیوں کہتے ہیں۔ اس کے بعد آج ہم دیکھیں گے ان بطور منفی معنی کے، یعنی جب اس سے نفی کی جائے۔ وہیں ہم دو افعال بھی دیکھیں گے، لیسا اور لیست،
جن میں فرق صرف مذکر اور مؤنث کا ہے۔ آخر پر ہم جانیں گے الا، جو کہ ایک ایکسیپشن ٹول ہے، جو کہ ایک گروپ میں سے کسی چیز کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ حروف نفی کے بعد آتا ہے تو اس سے کلام میں کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے، ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ ہم آخر پر جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ایک کوئی کمپیریزن کرتے ہیں ان سب ادوات کا۔ سب سے پہلے جان لیجئے یہ جو ما، ان اور لیسا ہے، اور اس کے ساتھ لیست بھی آئے گا مذکر اور مؤنث کی تفریق کے ساتھ، اس کا ترجمہ بس نہیں سے ہوتا ہے۔ یہ عموماً شروع میں آتا ہے اور آنے والی خبر کو منسوب کر دیتا ہے۔ تو ہم یہ بات دائماً کر آئے ہیں کہ مبتدا ہو یا خبر ہو، دونوں مرفوع ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان سے پہلے ما، ان اور لیسا استعمال کرتے ہیں تو اب خبر جو ہوتی ہے وہ منسوب ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے ما کے ساتھ جب بے کا کمبینیشن ہوتا ہے تو ترجمے میں تاثیر اور تاکید آ جاتی ہے، یعنی پھر ہم ترجمہ نہیں سے بالکل نہیں کرتے ہیں۔ ما تو شروع میں آتا ہے اور پھر خبر سے پہلے حرف جارہ میں سے بے لگتا ہے، جس کی وجہ سے خبر اب مجرور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک کامن لا ہے جسے ہم لائی نفی کہتے ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ میں بھی لگتا ہے اور جملہ فعلیہ میں بھی لگتا ہے۔ یہ صرف عمل کی نفی کے لیے لگتا ہے۔ اس کے بعد اکثر فعل مضارعہ آتا ہے۔ اب آئیے آخر پر ہم اس خاص لا کی بات کریں گے جو ہے لائی نفی جنس، جو کہ صرف جملہ اسمیہ کے ساتھ آتا ہے، اور اس کا جو اسم ہوتا ہے یعنی جو مبتدا تھا وہ منصوب ہو جاتا ہے۔ وہ منصوب ہونے کے ساتھ ساتھ نکرہ ہوتا ہے اور بغیر تنوین ہوتا ہے، یعنی لائی نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور تنوین کے بغیر ہوتا ہے، یعنی ہمیں یہ زبر کی شکل میں ملتا ہے، دو زبر کی شکل میں نہیں ملتا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جو کامنلی یوزڈ لا ہے جسے کہ ہم سمپل لائی نفی کہتے ہیں، یہ زیادہ تر تو جملے فعلیہ میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب یہ جملہ اسمیہ میں آئے تو یہ مثبت سے منفی ترجمے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لا کے اضافے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خبر منصوب ہو جاتی ہے۔ تو دیکھ لیجئے یہاں پر ہے خوف علیہم، تو یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے خوف علیہم، اور اس کے بعد کیا ہے لا خوف علیہم۔ پہلے خوف علیہم کا ترجمہ ان پر خوف ہوگا، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر کچھ خوف نہیں ہوگا۔ ریفرنس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت 62، حالانکہ اسی سٹرکچر کے ساتھ یہ قرآن میں 6 مرتبہ آیا ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں لا کے بعد جو مبتدا ہے جسے اب ہم کیا کہیں گے اسم لا، یہ نکرہ آیا ہے، اور خبر کو اب ہم کیا کہیں گے خبر لا۔ تو دیکھ لیجئے اب ہم لیسا اور لیست کی مثال دیکھیں گے جو کہ فعل ہے اور جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی خبر جو ہے منصوب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جملہ دیکھ لیجئے الطالب کسلان، کہ طالب جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے لیزی ہے۔ اب ہم نے کہنا ہے نہیں، طالب لیزی نہیں ہے، تو ہم لیسا لگا کے اب اس خبر کو کیا کر لیں گے منصوب کر لیں گے، لیس الطالب کسلانن۔ وہیں آپ دیکھ لیجئے مونس کے لیے ہم کیا کہیں گے، تو طالب کی مونس کیا ہے طالبہ، کسلان کی مونس کیا ہے کسلانہ۔ اب کیا ہوگا، یعنی اگر ہم ڈیفالٹ پوزیٹیو مثبت سینٹینس لیں تو وہ کیا ہوگا، اس کیس میں وہ ہوگا الطالبۃ کسلانۃ۔ اس کا منفی جملہ کیا بنے گا، لیست الطالبۃ کسلانۃ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس لیسا کے ساتھ بے کا اضافہ، جو بے اس میں مزید تاثیر پیدا کرے گا۔ پہلے ہم نے کہا لیس الطالب کسلانن، کہ طالب جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے لیزی نہیں ہے، لیس الطالب بکسلانن، اب یہ خبر مجرور ہو گئی اور ترجمہ ہرگز نہیں سے کریں گے۔ یہ اسٹوڈنٹ طالب ہرگز لیزی سست نہیں۔ منفی جملہ مؤنث کے ساتھ یہاں دیکھ لیجئے لیست الطالبۃ بکسلانۃ، یعنی اس بے کی وجہ سے نہیں سے ترجمہ ہرگز نہیں ہو جاتا ہے۔ لیسا کے بعد خبر تو بیسیکلی کیا ہوتی ہے منصوب، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، لیکن پھر بے کے آ جانے سے خبر مجرور ہو جاتی ہے۔
اور ترجمہ نہیں سے ہرگز نہیں ہو جاتا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ما بہت استعمال ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں۔ تو یہ ما بھی کیا کرتا ہے؟ یہ خبر کو منسوب کرتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے جملہ اسمیہ مثبت کو منفی بنانے کے لیے اکثر زیادہ تر ما کا ہی اضافہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خبر جو ہوتی ہے منسوب آ جاتی ہے۔ تو مثال کے طور پر یہ دیکھ لیجئے ھذا بشر، یہ انسان ہے، یہ بشر ہے۔ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، جیسے سورت یوسف کی آیت 31 میں ہے ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے۔ ھذا بشر سے ھذا ما ھذا بشرا، تو دو چیزیں ہم نے دیکھی، ایک تو ترجمے میں بھی چینج آئی اور اعراب میں بھی چینج آ گئی۔ تو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے ساتھ زور پیدا کرنا، تاکید پیدا کرنا، اس کے لیے ہم بے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ما کے بعد جو خبر آئے گی وہ منصوب آئے گی، لیکن وہیں جب ہم بے استعمال کریں گے اب یہ خبر مجرور ہو جائے گی۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے وَمَا اللَّهُ غَافِلًا، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ تو یہ ہے ما اور بے کا کمبینیشن، یعنی یہ جو اس میں ما ہے اور خبر ما ہے، اس کے بیچ میں آیا ہے حرف جارہ بے، جس نے ایک تو خبر کا سٹیٹس چینج کر دیا، اسے منصوب سے مجرور کر دیا، اور کلام میں بلاغت آ گئی، کلام میں زور آ گیا، تاکید آ گئی۔ مثال آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت 74، یہ اسی سٹرکچر کے ساتھ 6 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ تو آئیے ایک ریفرنس آیت ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہم بالکل سٹیپ وائز اسے دیکھیں گے کہ کیا سگنیفیکنس ہے اس ما اور بی کے کمبینیشن کا، کیونکہ جنرلی ہم جب ما کو دیکھتے ہیں تو ہم بس نہیں اور لائٹلی پڑھتے ہیں، لیکن اس آیت کو دیکھنے کے بعد ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے گا۔ تو دیکھ لیجئے ما یہ ہے اسم ما، یہ ہے خبر ما جو کہ منصوب آئی ہے۔ ما انت مجنون، آپ مجنون نہیں ہے۔ ما انت بمجنون، آپ ہرگز مجنون نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو شبہ جملہ ہوتا ہے، جو متعلق خبر ہوتی ہے، وہ خبر کے بعد یا خبر سے پہلے بھی لائی جا سکتی ہے۔ یعنی سورۃ القلم کی جو آیت 2 ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اصل کیا تھا؟ ما انت بمجنون، آپ ہرگز مجنون نہیں ہے، اور پھر بیچ میں بنعمت ربک، اور آپ ہرگز اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے، آپ اپنے رب کے فضل سے بالکل مجنون نہیں ہے۔ مزید کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا جو ایمفیسس ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ما اور بی کا کمبینیشن۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت 74 میں دیکھیں، بلکہ اسی سٹرکچر میں ہمیں 5 بار قرآن میں ملتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، غافل، چونکہ بھی آیا ہے، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تم کرتے ہو۔ وہیں سورۃ البقرہ کی ہی آیت 144 میں دیکھیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہرگز اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 8 میں دیکھیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ اب آئیے اب ہم اس خاص لا کے بارے میں جانیں گے جسے کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ لائی نفی جنس، یہ خاص ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں اسے نفی جنس کہنے کا مطلب کیا ہے۔ نفی جنس کا مطلب ہوتا ہے اس میں نفی کل ہے، یعنی ہر چیز کی نفی، جو بھی انسان کے تصور میں آ سکتا ہے، تمام چیزوں، اس کے ڈومین کی ساری نگیشنز، جسے ہم ٹوٹل نگیشن کہتے ہیں۔ یعنی اس لا کے آ جانے کے بعد کوئی ابہام نہیں رہ سکتا کہ نفی صرف اس چیز میں ہے، نفی فقط اس صفت میں ہے۔ جب بھی لائی نفی جنس آتا ہے تو یہ ٹوٹل نگیشن کرتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسے پہچانیں گے کیسے؟ تو ہم چونکہ بات کر رہے ہیں مبتدا جو ہوتا ہے جسے کہ بعد میں ان کا اسم کہلایا جاتا ہے، یہ تنوین کے بغیر آتا ہے
لیکن مرفوع ہوتا ہے، اور کبھی یہ منصوب بھی ہوتا ہے اگر اس سے پہلے کوئی عاملہ آ جائے. یعنی نفی کے جو ادوات ہم جب لگاتے ہیں تو مبتدا یعنی اسم پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی، لیکن یہ لائی نفی جنس جو ہوتا ہے یہ پہلے ہی اس مبتدا پر فوکس کرتا ہے. اس پر ایک تو یہ نکرہ نہیں آتا اور تنوین کے بغیر آتا ہے، اور یہ حالت نسبی میں ہوتا ہے، یعنی یہ منصوب اسم ہوتا ہے. ابھی ہم نے جو ادوات دیکھے ان میں ہم نے دیکھا خبر منصوب ہوتی ہے، لیکن لائی نفی جنس کی خبر جو ہوتی ہے وہ رفعی حالت میں ہو. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہ عکسی ہے، یہ بالکل ریسیپروکل ہے. لائی نفی جنس کی پہچان اس کے مبتدا اس کے اسم سے ہی ہوتی ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے اور تنوین کے بغیر آتا ہے. تو آئیے اس لائی نفی جنس کو ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلے نفی جنس کا مطلب ٹوٹل نگیشن، ہر قسم کی نفی. اس کے لیے خاص فوکس کس پر ہوگا؟ اس کے اسم پر، یعنی اسم لائی نفی جنس جو کہ نکرہ ہوگا، بغیر تنوین ہوگا اور نسبی حالت میں ہوگا، لیکن خبر رفعی حالت میں ہی ہو. تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے لا ریب، لا الہ، لا اکراہ، لا علم، لا عاصم. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب لائی نفی جنس ہے. اور پھر ترجمے میں بلاغت دیکھ لیجئے، لا ریب فی، کوئی شک ہے ہی نہیں، یعنی کسی بھی قسم کا شک نہیں. چاہے مثال قرآن کے بارے میں ہے لا ریب فی، چاہے من جانب اللہ کے ہونے میں، چاہے اس کی حفاظت میں، یعنی جو سوال ہمارے ذہن میں اٹھ سکتے ہیں کسی ایک میں بھی کوئی شک نہیں. یعنی سورۃ البقرہ کی آیت 2 میں دیکھیے. وہیں کلمہ توحید کو آج دیکھ لیجئے، لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ. تو اسے ہم بعد میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ کا امپیکٹ، فی الحال ہم اسے دیکھ رہے ہیں. لا الہ کیونکہ ہم نے بات کی کہ اسم بائی ڈیفالٹ جب مبتدا بن کر آتا ہے تو مرفوع ہوتا ہے، اور جو بھی ادات النفی ہم استعمال کرتے ہیں اس میں مبتدا پر کوئی اثر نہیں. تو یہاں پر ہمیں اثر دکھ رہا ہے، تو اس لا کو کیا کہتے ہیں؟ لائی نفی جنس، اور ترجمہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت 256 میں دیکھیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں، کسی قسم کی زبردستی ہے ہی نہیں. سورۃ البقرہ کی آیت 32 کا حصہ ہے لا علم لنا، کوئی علم ہے ہی نہیں، یعنی فرشتوں نے کہا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں عطا کیا. وہیں سورۃ ہود کی آیت 43 میں دیکھیں، جو کہ دراصل نوح علیہ السلام اپنے بچے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا عاصم اليوم، آج تو بچانے والا کوئی ہے ہی نہیں، آج کوئی کسی بھی قسم کا بچاؤ ہے ہی نہیں، لا عاصم اليوم. اب آئیے آخر پر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا اثر کیا ہوتا ہے. یعنی اللہ کے آ جانے کے بعد کلام میں خوبصورتی اور ترجمے میں کیسا اسلوب پایا جاتا ہے. تو دیکھ لیجئے ما، لا اور ان جو کہ ادوات النفی میں سے ہے، ان کے اسم اور خبر کے درمیان اگر اللہ آ جائے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا ما کے بعد، لا کے بعد، ان کے بعد خبر منصوب ہوتی ہے. تو پہلی بات یہ اللہ اس اثر کو روکتا ہے. مثال کے طور پر سورۃ یوسف کی آیت 31 میں کیا ہے؟ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں، یہ انسان نہیں ہے. اب وہیں سورۃ المومنون کی 2 جگہوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ما ھذا الا بشر. پہلی بات نوٹ کر لیجئے، یہ بشرن کیا ہے؟ یہ ماں کی خبر ہے، لیکن ماں کی خبر تو منصوب ہوتی ہے، تو اس کے اثر کو روکا کس نے ہے؟ اللہ نے روکا ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، یہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے. ما ھذا نہیں ہے یہ الا بشر، مگر انسان، یعنی یہ تو صرف انسان ہے، یہ انسان ہے، یہ فقط انسان ہے. یہاں پر دیکھ لیجئے لا الہ، نہیں کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں مگر اللہ. اس کا اور ایک ترجمہ پھر یوں کرتے ہیں اللہ ہی
صرف معبود ہے. تو یہ ہے اللہ کا بلاغت والا میننگ، یعنی نیگیٹو سے پازیٹیو میننگ. دیکھیں پہلے ترجمہ ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ. دوسرا ترجمہ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی صرف معبود ہے. یہاں پر دیکھ لیجئے ما محمد الا رسول، ما محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا مگر رسول. یہ منفی کے ساتھ ترجمہ. مثبت میں کیا کہیں گے؟ ما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف پیغمبر ہیں. واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں. ریفرنس کے لیے سورۃ آل عمران آیت 144. مزید کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اس اللہ کا امپیکٹ سمجھ میں آ جائے. تو دیکھ لیجئے ان ہاذا سحرن، ان ہاذا سحرن. تو ان کا پہلے خبر دیکھ لیجئے کیا ہے؟ منصوب ہے. ہاذا اگر ان کو اگنور کرتے ہیں تو اصل سٹرکچر کیا ہے؟ ہاذا سحرن، یہ جادو ہے. ان ہاذا سحرن، یہ جادو نہیں ہے. ان ہاذا الا سحر مبین. اگر ایک ترجمہ ایسے کریں گے ان ہاذا یہ نہیں الا مگر سحر مبین، سری جادو. اور بلاغت والا مثبت والا میننگ کیا ہوگا؟ یہ تو سری جادو ہے. ان ہاذا الا سحر مبین، یعنی نگیٹو تھیم سے پازیٹیو تھیم اللہ کے امپیکٹ سے آتا ہے، یعنی اس میں بلاغت آ جاتی ہے. یہ اسی سٹرکچر میں 5 مرتبہ آیا ہے. ریفرنس کے لیے آپ سورۃ المائدہ میں دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 110. اب اس مثال کو دیکھ لیجئے سورۃ المدثر کی آیت 25 میں کیا ہے؟ ان ھذا الا قول البشر، ان ھذا نہیں یہ الا مگر قول البشر، آدمی کا کلام. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو محض انسانی کلام ہے، یعنی نیگیٹو اینڈ پازیٹیو میننگ. سورۃ یوسف کی آیت 104 میں دیکھیں، بلکہ یہ اسی سٹرکچر میں 3 مرتبہ آیا ہے. ان ہوا یہ نہیں الا مگر ذکر للعالمین، جہان والوں کے لیے نصیحت، جہان والوں کے لیے یاد دہانی. اب مثبت ترجمہ دیکھ لیجئے ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. سورۃ یوسف کی اس آیت کو دیکھیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور ان سب عورتوں نے کیا کہا؟ حاشا للہ، سبحان اللہ، اللہ کی پناہ. ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے. یہ دیکھ لیجئے ماں کی خبر منصوب. ان ھذا یہ نہیں الا مگر ملک کریم، یہ تو معزز فرشتہ ہے، یہ نہیں مگر معزز فرشتہ. اور مثبت میں یہ تو محض ایک معزز فرشتہ ہے. تو 2 چیزیں ہم نے اس اللہ کے امپیکٹ میں دیکھی. ایک تو یہ خبر کو منصوب سے مرفوع بنا دیتا ہے، دوسرا اس سے کلام میں بلاغت آ جاتی ہے. مزید یہ کہ ہم نفی میں مثبت معنی بلاغت کے ساتھ نکال لیتے ہیں. سورۃ الروم کی آیت 53 میں دیکھیں وما انت بہاد الامی، وما انت اور نہیں آپ، بہاد ہدایت دینے والے، الامی اندھوں کو، ان ضلالتہم ان کی گمراہی سے. ماں کی خبر اصل میں کیا ہے؟ منصوب ہوتی ہے، لیکن یہاں ماں کے بعد بے آیا ہے. اسی کے آگے دیکھیں ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ان کے بعد الا اسی کمبینیشن کے ساتھ آیا ہے. ان تسمعوا نہیں تم سنا سکتے الا مگر من یؤمن جو ایمان لائے بآیاتنا ہماری آیات پر فہم مسلمون، بس وہ مسلمان یا اطاعت گزار ہو جائیں. اور اس کا مثبت ترجمہ کیسے کریں گے؟ یعنی آپ تو بس ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائیں. یعنی اصل مقصد اس آیت کو لانا تھا کہ ان اور اللہ کا کمبینیشن بھی منفی کے ساتھ مثبت میں لایا جا سکتا ہے. اسی طرح یہاں پر دیکھ لیجئے لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ. تو ہم نے نہیں سے ترجمہ کیا. اور اسی کا مثبت اگر ہم دیکھیں گے کیونکہ اللہ آیا ہے، حرف نفی ہے، خبر کے اور اسم اور خبر کے بیچ میں آیا ہے، تو اس کا اور ایک ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے آخرت میں صرف آگ ہوگی. تو کہاں ایک ترجمہ کہ ان کے لیے نہیں ہے مگر آگ،
اور دوسرا ترجمہ ان کے لیے آخرت میں صرف آگ ہوگی۔ اب آئیے آج کے قصے کے بارے میں کچھ مفردات جانیں گے۔ سب سے پہلے ہے نقی۔ ان نقی، نقیون کسے کہتے ہیں؟ پاک کو، صاف کو، یعنی جو صاف ستھرا ہو اسے نقی کہتے ہیں۔ جار نیبر کو کہتے ہیں، یعنی ہمسایہ۔ غریب ان کا ایک ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ڈفرنٹ، اسٹرینجر، اجنبی۔ حاملہ، بوجھ اٹھایا، لوڈ اٹھایا، اس نے لوڈ اٹھایا، حاملہ۔ متاعن، سامان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یقاسو، میجر کے لیے لگتا ہے۔ ناپنا، یقاسو، اس نے ناپا، وہ ناپتا ہے۔ یقاسو، ناپا جاتا ہے۔ النقی جار غریب، جزاک اللہ۔ حمل متاع یقاس۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے، اب ہم آج کے قصے کی طرف آئیں گے۔ پہلے ہم اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ في قرية بسيطة كان هناك فتى يدعى أحمد معروفا بقلبه نقي وكلمته صادقة. رغب أحمد أن يساعد جاره فقير وقال لنفسه ليس السعادة في كثرة المال بل في كثرة الطاعة. جزاک اللہ۔ وفي يوم ما جاء رجل غريب إلى القرية يبحث عمن يعينه في حمل متاعه ولم يجبه أحد فقام أحمد بمساعدته فشكره الرجل وقال ما الناس كلهم كاسين ولكن هناك قلوب رحيمة مثل القلب. جزاک اللہ۔ تعلم أهل القرية يومها أن الخير لا يقاس بالمال وأن الرحمة ليست صفاء بل قوة يملكها أصحاب القلوب الطاهرة. جزاک اللہ۔ في قرية بسيطة، ایک سادہ سے بستی میں، كان هناك فتى يدعى احمد، ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام احمد تھا، معروف بقلبه النقی وکلمته الصادقہ، وہ اس چیز سے مشہور تھا کہ اس کا دل صاف تھا اور اس کی بات وہ سچی بات کہتا تھا۔ رغب احمد ان يساعد جاره الفقیر، اور احمد اس بات کی خواہش رکھتا تھا کہ وہ کسی ہمسایہ غریب کا مدد کرے۔ وقال لنفسه، اور اس نے اپنے نفس سے، اپنی جان سے کہا، لیس السعادۃ فی کثرۃ المال، مال کے زیادہ ہونے میں سعادت مند نہیں ہے بلکہ مال دوسرے کو دینے میں سعادت مند ہے۔ جزاک اللہ۔ وفي يوم ما، ایک دن، جاء رجل غریب الى قرية يبحث، ایک انجان آدمی اس گاؤں میں آیا، يبحث عمن يعينه في حمل متاعه، اور وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کا بوجھ اٹھانے میں اس کی کوئی مدد کرے۔ ولم يجبه احد، لیکن کوئی ایک بھی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ فقام، بس کھڑا ہوا احمد بمساعدته، اس کی مدد کرنے کے لیے۔ فشکرہ الرجل، تو اس آدمی نے احمد کا شکر ادا کیا۔ وقال، اور فرمایا، من ناس کلہم قاسین، لوگوں کے ہر ایک، من ناس کلہم قاسین، سارے لوگوں کا دل سخت نہیں ہوتا۔ ولیکن ہناک قلوب رحیمۃ مثل قلبک، اور لیکن کچھ لوگوں کا دل رحم دل ہوتا ہے، مثل قلبک، تمہارے دل کی طرح۔ جزاک اللہ۔ تعلم اہل القریہ، جانا بستی کے لوگوں نے، یومہا، آج کے دن، ان الخیر لا یقاس بالمال، کہ خیر اس میں نہیں ہے کہ ہوتا ہے کہ زیادہ مال ہو، وان الرحمہ لیست ضعف، اور نہ کہ یہ رحم کرنے میں ضعفت ہوتی ہے، یعنی کہ کمزوری ہوتی ہے، بل قوت، بلکہ طاقت ہوتا ہے، یملکھا اصحاب القلوب الطاہرہ، اور یہ رہتا ہے ان اصحاب میں جن کے دل پاک ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ فی قریۃ بسیطہ، ایک سادہ گاؤں میں، کانا ہناک فتن یدعی احمد، ایک نوجوان جس کا نام احمد تھا، معروفاً بقلبہ نقی وکلمۃ الصادقہ، وہ مشہور تھا پاک دل اور سچائی کی وجہ سے۔
رغب احمد ان یساعد جارہ الفقیر، اور احمد کی خواہش تھی کہ وہ اپنے غریب ہمسایہ کی مدد کرے. وقال لنفسه، اس نے اپنے آپ سے کہا، لیس سعادت فی کثرت المال، سعادت مندی اس میں نہیں کہ مال زیادہ ہو، بل فی کثرت عطائی، بلکہ زیادہ مال دینے میں. جزاک اللہ. وفی یوم ما، ایک دن، جاء رجل غریب، ایک اجنبی، الی القریۃ، غریب بستی کی طرف آیا، یبحث عمن یعینہ فی حمل متاعہ، اور اس نے اپنے سامان کو اٹھانے کے لیے کسی کی مدد چاہی. ولم یحبہ احدا، لیکن کسی نے ولم یجبہ احدا، کسی ایک نے بھی جواب نہیں دیا. وقام احمد، احمد کھڑا تھا، بمساعدتہ، اس نے اس کی مدد کی. فشکرہ الرجل وقال، اس شخص نے شکر ادا کیا اور کہا، من ناس کلہم قاسینا، سب لوگ سخت دل نہیں ہوتے، ولیکن ہناک قلوب رحیمۃ مثل القلب، اور کچھ لوگ تمہارے رحم دل جیسے بھی ہوتے ہیں. جزاک اللہ. فعلم أهل القرية يومها أن الخير لا يقاس بالمال، اس دن گاؤں والوں نے سیکھا کہ بھلائی مال سے نہیں ماپی جاتی. وأن رحمت لیست ضعفا، اور رحم دلی کمزوری نہیں ہوتی، بل قوت، بلکہ طاقت ہوتی ہے. یملکها اصحاب القلوب الطاہرہ، اس کی مالک وہی لوگ ہوتے ہیں رحم دلی کے جن کا دل پاک ہو. جزاک اللہ خیر. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا النفی فی الجمل الاسمیہ، کہ یہ جو نومنل سینٹنسز ہوتے ہیں ان میں نفی کیسے کی جاتی ہے. اس میں ہم نے کچھ ادوات النفی دیکھے، جن میں ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ یہ اپنی خبر کو منسوب کرتے ہیں. اس پر ہم نے کچھ قرآن کریم کی آیات بھی دیکھی، اور ان آیت کریمہ سے ہم نے کچھ خاص باتیں جانی، جیسے بے کا استعمال، الا کا استعمال ادوات النفی کے بعد. اور پھر ہم نے کوشش کی کہ جو نفی کا ترجمہ اسے بلاغت کے ساتھ مثبت میں کیسے بیان کیا جاتا ہے. آخر پر ہم نے ایک کہانی دیکھی جس کا مقصد یہ تھا کہ مال کا زیادہ ہونا ہی سعادت مندی نہیں ہے، بلکہ سعادت مندی زیادہ دینے میں ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے میں. اور اس میں ہم نے نیبر کا بھی ایک ذکر دیکھا، یعنی جار نیبر کو کہتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ہمسایوں کا اکرام کریں. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.